ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ایثار کے حوالے سے بھی اور اوپر والا ہاتھ اس حوالے سے بھی بڑا زبردست واقعہ۔ خطیب بغدادی اپنی شرح آفاق کتاب تاریخ بغداد میں تحریر فرماتے ہیں علامہ واقدی کے حوالے سے۔ علامہ واقدی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ گھر سے مجھے پیغام ملا کہ بھائی عید قریب ہے، عید کا موقع قریب ہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور معاملات ضرورت کی حد تک بھی پورے کرنا مشکل ہے۔ بڑوں کو تو سمجھا لیں گے لیکن بچے وہ پریشان ہوں گے، عید کا موقع ہے اور عید کے موقع پر اگر ان کی عید کے حوالے سے خوشیوں کے اعتبار سے ضرورت پوری نہ ہو سکی تو بچے بہت پریشان ہوں گے۔ تو علامہ واقدی فرماتے ہیں میں نے یہ بات سنی تو میں اپنے ایک تاجر دوست کے پاس چلا گیا۔ اب یہ معروف شخصیت تھے تو ان کے پاس چلے گئے، اپنے تاجر دوست کے پاس۔ تاجر دوست کو بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے تو مجھے کچھ رقم قرض دے دو، ادھار دے دو، پھر میں انشاءاللہ لوٹا دوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے اس تاجر دوست نے مجھے 1200 درہم کی ایک سر بمہر تھیلی، اس زمانے کے حساب سے جیسے آج کل گڈیاں ہوتی ہیں، بینک سے گڈی نکالیں، پیٹی نکالیں تو وہ مہر وہر لگی بھی ہوتی ہے اور پن اپ ہوئی بھی ہوتی ہے، مضبوطی سے وہ اس طرح ملتی ہے۔ تو اس زمانے میں تھیلیاں اور اس کے اوپر مہر لگی ہوئی سر بمہر پیک تھیلی وہ 1200 درہم دے دیے۔ تو یہ کہنے لگے میں اس تاجر دوست سے وہ تھیلی لے کر 1200 درہم کی میں گھر آ گیا۔ گھر آ کے میں اپنی اہلیہ کو دے دیا کہ لو بھائی کام چلاؤ، عید کی تیاری کرو۔ تو کہنے لگے کہ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی، کوئی آیا۔ تو میں جب دروازے پر پہنچا تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر میرا ایک دوست جو ہاشمی تھا، وہ ہاشمی دوست کھڑا ہوا تھا۔ سلام دعا ہوئی، خیر خیریت ہوئی تو اس ہاشمی دوست نے کہا کہ میں ایک ضرورت سے آیا ہوں آپ کے پاس اور مسئلہ یہ ہے کہ عید قریب ہے اور گھر میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے اور تیاری بھی کرنی ہے بچوں وغیرہ کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی، لیکن ہے نہیں ہاتھ میں کچھ، تو کچھ ادھار چاہیے، قرض مل جائے تو آسانی ہو جائے گی، پھر میں لوٹا دوں گا۔ تو یہ گھر میں آئے، گھر میں آ کے اہلیہ کو بتایا، بیگم کو بتایا کہ بھئی ایسے ایسے میرا ایک دوست آ گیا، ہاشمی دوست، تو وہ بھی اس طرح کی بات کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کے گھر میں فقر و فاقے ہیں اور پریشانی ہے، عید کا موقع قریب ہے، تو وہ چاہ رہا ہے کہ اسے کچھ قرض مل جائے۔ تو اب یہ صورتحال ہے۔ تو بیوی نے پوچھا تو پھر کیا سوچا، کیا ارادے ہیں؟ تو کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ 1200 درہم ہیں تو آدھے ہم رکھ لیتے ہیں اور آدھے اس دوست کو، ہاشمی دوست کو دے دیتے ہیں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ عجیب بات ہے، کمال ہے، آپ کا وہ ایک دوست جو ایک عام مسلمان ہے، ایک عام آدمی ہے، تاجر جس سے آپ یہ قرض لے کر آئے ہیں، وہ عام آدمی ہو کر آپ کو 1200 درہم دے اور آپ اس کے بھی آدھے کر دیں، تو کتنی عجیب بات ہے اور کتنی جو ہے نا ناپسندیدہ بات ہے کہ وہ تاجر ایک عام آدمی ہونے کے باوجود وہ تو جو ہے 1200 درہم دے اور آپ اس عام آدمی کی حیثیت میں کم از کم اتنے ہی تو دیں، پورے کے پورے 1200 اس کو دے دیں، اللہ خیر کرے گا۔ تو علامہ واقدی کہتے ہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ پوری کی پوری سر بمہر تھیلی جو بھی کھولی بھی نہیں تھی، وہ مہر لگی ہوئی سیل پیک، وہ اٹھا کے جا کے باہر اپنے ہاشمی دوست کے حوالے کر دی، ہاشمی دوست کو دے دی، وہ خوشی خوشی لے کے روانہ ہو گیا، یہ گھر میں آ گئے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب وہ گھر پہنچا ہاشمی دوست، جب وہ گھر پہنچا تھوڑی دیر میں وہ تاجر دوست، علامہ واقدی کا تاجر دوست جس سے درہم لائے تھے قرض، وہ اس ہاشمی دوست کے گھر پہنچا، اس کی بھی دوستی تھی۔ تو اس ہاشمی دوست کے گھر جا کے اس نے کہا کہ بھائی عید کا موقع ہے اور کافی پریشانی ہے، ہاتھ میں کچھ ہے نہیں اور تیاری کرنی ہے، تو کچھ قرض چاہیے کچھ وقت کے لیے، تو کچھ قرض دے دو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ جو دوست تھے ہاشمی وہ اندر گئے، واپس آ کے وہی تھیلی سر بمہر وہ ان کے حوالے کرنے لگے، بالکل مہر لگی ہوئی، بند پیک، کھولی بھی نہیں ابھی، وہ ان کے حوالے کرنے لگے۔ دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو میری تھیلی ہے۔ اب وہ حیران ہو کے اس نے وہ تھیلی واسن کو کہ میں آتا ہوں ابھی، واپس کر کے سیدھا علامہ واقدی کے گھر آ گیا۔ وہاں آ کے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس پر بتایا کہ یہ ماجرا ہے۔ تو وہ
بڑا حیران ہوا کہ اچھا یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ تھیلی جو ہے نا گھوم رہی تھی، یہ واقعہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ دیکھو یار ان لوگوں نے اس طریقے سے کیا۔ اور جو بڑے معروف لوگ ہوتے ہیں، علماء، فضلاء، ائمہ، تو وہ معروف ہوتے ہیں، ان کے واقعات بھی تیزی سے پھیل جاتے ہیں، اور اچھے واقعات دور تیزی سے، دور بھی اچھا تھا تو وہ واقعہ پھیل گیا۔ واقعے کی شہرت اتنی ہوئی کہ جو مملکت کے وقت کے وزیر تھے یحییٰ بن خالد ان تک پہنچ گیا۔ وہ وزیر تھے مملکت کے، جب ان تک یہ بات پہنچی وہ بڑے متاثر ہوئے کہ کمال کر دیا۔ وہ 1000 درہم لے کر علامہ باغدی کے پاس پہنچ گئے۔ 10,000 درہم، یہاں تو 1200 تھے نا، وہ 10,000 لے کر پہنچے اور آ کے کہا کہ بھائی اس میں سے یہ 10,000 درہم ہے بطور تحفہ، ہدیہ اور بطور انعام، یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ اور کہا کہ 2,000 اس میں سے جو ہے آپ کے تاجر دوست کے، 2,000 ہاشمی دوست کے، اور اسی طریقے سے 2,000 آپ کے، اور کہا کہ 4,000 آپ کی اہلیہ محترمہ کی، 4,000 اہلیہ محترمہ کی۔ کہا کہ آپ لوگوں نے ایثار کی عجیب مثال قائم کی کہ ہر ایک اپنی ضرورت کے وقت، جبکہ عید کا موقع ہے، عید کے موقع پر آنکھیں نکل کے کہیں اور چلی جاتی ہیں، مردوں کی تو ہوتی ہیں، عورتوں کی اس سے زیادہ، انہیں اپنی میچنگ اور اپنی تیاری کے علاوہ کسی کی کوئی تیاری، کوئی میچنگ نظر نہیں آتی۔ اور اب تو دستور یہ ہے کہ ایک دوسرے چھپا چھپا کے اپنی تیاریاں کرتے ہیں، تقریب ہو رہی ہو، شاید عید ہو رہی ہو، چھپا چھپا کے جو ہے نا وہ تیاریاں کرتی ہیں، یہ میچنگ وہ میچنگ، اور اچانک سرپرائز دینا ہے، اچانک دھماکہ کرنا ہے، کمال ہے بھائی۔ تو اب تو یہ کرتی ہیں خواتین۔ اب وہ کہنے لگے کہ بھائی سب سے زیادہ جو کمال کیا ہے وہ آپ کی اہلیہ نے کیا ہے، اس لیے 2 کی جگہ 4,000 درہم ان کے، کہ انہوں نے سب سے زیادہ ایثار کا معاملہ کیا، کہ اتنا بڑا دل کہ آپ لوگوں سے بھی زیادہ وہ سبقت لے گئے کہ وہ 600 کی جگہ انہوں نے کہا پورے دیں آپ، کم از کم اس کے اپنے ایک عام سے، ایک مسلمان نے جو دیا ہے اس سے تو بڑھ کر دیں، آپ تو ایک علامہ ہیں، ایک عالم ہیں، ایک بڑے معروف شخص ہیں اور سب کچھ ہے، تو اتنا آپ کریں گے تو اچھا نہیں ہے، آپ پورے کے پورے دے دیں۔ کہا ان کے 4,000 درہم۔ یہ ہے سلسلہ، جب سب کی نیتیں اچھی ہو جائیں، انما الاعمال بالنیات، جب سب کے سب دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے لگ جائیں، ہر شخص اوپر والا ہاتھ اس کا ہو، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، جب ہر شخص وہ لٹانے والا ہو، عطا کرنے والا ہو، تو پھر پورا کا پورا معاشرہ وہ خالی پیٹ اٹھتا تو ہے لیکن کبھی خالی پیٹ سوتا نہیں ہے۔ اس کی عید، بقرہ عید اور اس کے رمضان، ہر چیز بہترین ہوتی ہے، نیتوں کی ساری بات ہے۔ تو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کی جلد نمبر 3 کے صفحہ 2 پر یہ واقعہ تحریر کیا جو میری نظر سے گزرا، سبق آموز تھا تو میں نے بیان کیا۔ کتنے اس سے جو ہے نصیحت آموز چیزیں مل رہی ہیں، ایثار کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ اپنے پلے ہے کچھ نہیں، اور آگے کچھ مشورہ بھی نہیں کہ کیا کرنا ہے، بس اللہ کے بھروسے آگے بدے دیا۔ یہ ہوتی ہے دوستی، یہ ہوتا ہے ایثار، یہ ہوتا ہے تعلق۔ تو صحابہ کرام بھی سارے کے سارے، ان کا بھی ہاتھ اوپر والا تھا، دوسروں کے لیے تھا، ایثار کرنے والا تھا۔ اور ایثار کا مطلب معاشرتی ایک بڑا زبردست یہ اسلامی تعلیم ہے، ایک اخلاقی پہلو ہے، رویہ ہے کہ آپ اپنی شدید ضرورت کے وقت پھر بھی جو ہے دوسرے کی ضرورت کو آپ ترجیح دے دیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔